بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ ہر شب جمعہ محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی اور مسلسل رکوع اور سجود میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ سپیدہ سحری نمودار ہو جاتا، اور میں نے سنا کہ وہ نام بنام مومنین و مومنات کے لیے دعا فرماتی اور ان کے لیے بہت بہت دعا کرتی، مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا فرماتی ہیں اپنے لیے کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے فرمایا، اے فرزند، پہلے پڑوس پھر اپنا گھر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو محدثہ اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے تھے اور انہیں اس طرح پکارتے تھے جس طرح مریم بنت عمران کو پکارتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے فاطمہ، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں سے پاک و صاف، اور ساری دنیا کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا۔ اے فاطمہ، اس کے شکریہ میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو اور سجدہ و رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ تو حضرت فاطمہ ملائکہ سے باتیں کرتی اور ملائکہ ان سے باتیں کرتے۔ چنانچہ ایک شب ان معظمہ نے ملائکہ سے کہا، کیا مریم بنت عمران تمام دنیا کی عورتوں سے افضل و برتر نہیں ہیں؟ تو ملائکہ نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار تھیں، اور اللہ نے تمہیں تمہارے زمانے کی اور مریم کی بلکہ تمام اولین و آخرین عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ محمد بن ابی بکر سے کسی نے پوچھا کہ کیا ملائکہ انبیاء کے علاوہ کسی اور سے بھی باتیں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مریم نبی نہیں تھی مگر محدثہ، ملائکہ سے باتیں کرنے والی تھیں۔ مادر موسیٰ بن عمران نبی نہیں تھی مگر محدثہ تھیں۔ حضرت سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں تھیں مگر انہوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرشتوں نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی نہیں تھی مگر وہ محدثہ تھیں۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر لوگوں میں نہیں بھیجا، چنانچہ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول بنا کر تم سے پہلے مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھے جن کی طرف سے ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو، لہٰذا محدث ملائکہ سے بات کرنے والا نہ رسول ہوتا ہے نہ نبی ہوتا ہے۔ اور جو روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی محدث تھے تو اس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ان سے کون بات کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ اور یہ دونوں حضرات جن لوگوں سے بات کیا کرتے تھے ان میں محدث صرف سلمان فارسی تھے، اس لیے کہ ان سے یہ حضرات ایسی باتیں کرتے تھے جو علم الہی میں پوشیدہ اور مخزون تھیں، اور جن کا متحمل سلمان فارسی کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو اتنا قریب بلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور ان کے بوسے لیتے ہیں، اتنی محبت تو آپ نے کسی سے نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جنت کا ایک سیب لائے، میں نے اسے کھایا، اس کا پانی میرے صلب میں آ گیا، اور وہی پانی رحم حضرت خدیجہ میں منتقل ہوا، اور فاطمہ علیہ السلام کا حمل
قرار پایا، اس لیے فاطمہ میں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو دیکھا کہ آپ حضرت فاطمہ کے بوسے لے رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تم جان لو کہ مجھے فاطمہ سے کیوں اتنی محبت ہے تو تم فاطمہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگو گی۔ سنو، جب معراج میں مجھے چوتھے آسمان تک پہنچایا گیا تو جبرائیل نے آذان دی اور میکائیل نے اقامت کہی اور مجھ سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل، تمہاری موجودگی میں آگے بڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو ملائکہ و مقربین پر فضیلت دی ہے اور آپ کی حقیقت تو خصوصی ہے۔ پس میں قریب گیا اور چوتھے آسمان کے سارے ساکنین کو نماز پڑھائی۔ پھر میں نے اپنے داہنی طرف مڑ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرما ہیں اور ملائکہ کا ایک گروہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر میں پانچویں آسمان پر اور پھر چھٹے آسمان کی طرف پہنچا تو مجھ سے پکار کر کہا گیا، کتنے اچھے باپ ہیں تمہارے ابراہیم اور کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے علی۔ پھر جب میں حجاب ہائے نور تک پہنچا تو جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور جنت میں داخل کر دیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی جڑ نور کی ہے اور وہ دو ملک ہیں جو اس کے لیے حلے اور سامان زیبائش تیار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے میرے دوست جبرائیل، یہ درخت کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے اور یہ دونوں اس کے لیے قیامت کے دن تک حلے اور آرائش تیار کرتے رہیں گے۔ پھر میں آگے بڑھا اور ایک رطب کا درخت دیکھا جو مکھن سے زیادہ ملائم، مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ میں نے ایک رطب اس میں سے لے کر کھا لیا اور وہی رطب تحلیل ہو کر میرے صلب میں نطفہ بن گیا، اور جب معراج سے واپس آیا حضرت خدیجہ سے ہم بستر ہوا تو اسی سے فاطمہ کا حمل قرار پایا۔ پس فاطمہ زہرا جنت کی ایک حور ہیں بشکل انسان، اور جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ زہرا کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔